الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین اور عزیزان ملت، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے اور ساری کائنات کے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے۔ مذاہب میں، ادیان میں سب سے محترم بالشان اور اعلیٰ و افضل اور اصل اور حق مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اولاً تو کوئی دین دینی نہیں ہے، کوئی مذہب مذہبی نہیں ہے، بس جینے کے راستے اور زندگی گزارنے کے طریقے منتخب کر لیے ہیں، اس کو انہوں نے مذہب کا نام دے دیا اور دھرم کا نام دے دیا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دین کو تلاش کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اور اس وہ خسارے والوں میں سے ہے، نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے آخرت کے میں۔ آج 1400 سال کے بعد کا دور ہو، چاہے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہو، ہر دور میں، ہر زمانے میں اسلام نے اپنی حقانیت کو منوایا ہے، اپنی صداقت کا لوہا منوایا ہے۔ جب قوم نے روگردانی کی اسلام سے، یعنی اللہ کے رسول یا اللہ کے موجودہ نبی کی اطاعت سے، اور ان کی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا اور راہ حق سے ہٹ گئے، سچے راستے سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے، تو ان کی زندگی بالکل جانوروں والی، حیوانوں والی زندگی ہو گئی۔ اخلاق سے گر گئے، معاشرت تباہ ہو گئی، سلیقہ نہیں رہا، رشتے ناتے نہیں رہے، اور خبیث اور طیب چیز کا فرق نہیں رہا، پاک اور ناپاک کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ تمیز مٹ گیا۔ سب کو دیکھ لیجیے، دور جاہلیت کا دور دیکھ لیجیے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے زمانے پر نظر ڈال لیجیے کہ جب بھی اپنے پیشوا اور اپنے سچے رہنما کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹے، پوری قوم تباہی کے راستے پر چل پڑی۔ اسی لیے دین اسلام کو دین فطرت کہا گیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ،
فطرت اور نیچرل جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے. طبیعی رجحان ہے آدمی کا ادھر، وہ چاہتا ہے کہ میں امن سے رہوں. اس کی فطرت میں، طبیعت میں یہ بات پیوست ہے کہ وہ ٹینشن نہ لے، بربادی اور تباہی کے بیج نہ بوئے، فساد خوریزی نہ کرے. یہ اس کی طبیعت میں ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے. اسلام کا پہلا مطلب یہ ہے، پہلا میسج یہ ہے، سب سے پہلا میسج کہ وہ لغوی معنی کے اعتبار سے بھی امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے. ایمان، امن، اسلام اور سلامتی ایک ہی چیز ہے. شانتی، شانتی کے لیے مر رہے ہیں لوگ. بڑے بڑے ایسے لوگ جو تیاگی ہیں، یوگی ہیں، یہ ہے، دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جنگلات میں زندگی گزارتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ امن و شانتی کی تلاش میں ہیں، سکون ملے. تو ان کے لیے تو چھاونی کا درجہ رکھتا ہے اسلام، سائبان کا درجہ رکھتا ہے اسلام. اسلام کہتا ہے، آواز دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس، تمہیں سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، خوشحالی بھی ملے گی، بہار بھی ملے گی، سرسبز و شادابی بھی ملے گی. کلمہ طیبہ کو قرآن میں کہا گیا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. شجر طیبہ کی طرح سرسبز و شاداب بہار والا جو درخت ہوتا ہے، پتجھڑ والا درخت نہیں، اس طرح کلمہ طیبہ کی مثال ہے. اس کی جڑ پاتال میں ہے اور اس کی شرح جو ہیں، فرع جو ہیں، فرع شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں میں ہیں. وفرعها فی السماء. ابتدائی اسلام میں جب اللہ کے نبی رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے بشکل انسان آ کے سوال کیا اسلام کے بارے میں کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے. آتا نا ذہن میں بات، جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ اسلام ہے کیا، اتنی خوبیاں کیوں ہیں اس کی، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا. یہ اسلام کے اوائل میں جواب ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. یہ تو بنیادیں ہیں، باقی تو اور چیزیں بعد میں ہیں. آدمی ان کو ادا نہیں کرے گا تو ایسا ہو جائے گا کہ وہ انجن کے بغیر گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا ہے. انجن کا لگنا ضروری ہے اور انجن کا اسٹارٹ رہنا بھی ضروری ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی اس کا وہ ہوتا ہے ایندھن، وہ ڈلنا ضروری ہے. تو اسلام کی خوبی ہے، اور یہ اسلام عین فطرت اور دین فطرت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا جو میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے لیے قرآن میں جو کہا گیا، جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَلَا تَهِنُوا، کمزوری ظاہر مت کرو اور رنج و غم کا شکار نہ ہو، بلندی تمہارے ہی مقدر میں ہے. ایمان والو، بلندی تمہارے ہی مقدر میں ہے.
اور بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر ہے، جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلے مسلمانوں میں ہوں، پہلے ماننے والے لوگوں میں ہوں۔ ایک آیت میں ارشاد ہے کہ یہ بلائیں گے اس راستے کی طرف کہ جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے ان کا وہ راستہ، اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ اور اس وقت یہ بات کہی جائے گی کہ ہم کیا الٹے پیر پیچھے کو چلے جائیں؟ ہدایت کے بعد، راستہ واضح ہو جانے کے بعد، تو یہ تو طریقہ شیطانوں والا طریقہ ہے۔ ایسا ہے جیسے کسی کو بند کر دیا گیا ہو اور شیاطین نے اس جگہ پہ محاصرہ کر کے ان کو ہائی جیک کر کے ان پر ایسی چیز ڈال دی ہو، یہ تھوپ دی ہو کہ یہ کرنا ہے، شہوتوں میں مبتلا ہونا ہے۔ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا۔ تو اس وقت بھی کیا کہا جائے گا؟ وہ امرنا لنسلم رب العالمین، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان رہیں، اسلام قبول کرنے والوں میں رہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام پر بہت سے حالات، اور مسلمانوں پر جو اسلام کو مانتے ہیں ان پر بھی مختلف حالات آئے ہیں۔ آج بھی ان حالات سے وہ جونج رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ ہے نا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، مسلمان کی فطرت ہوتی ہے، مسلمان کی شان و شوکت ہوتی ہے۔ وہ اندھیروں میں، ظلمتوں میں چراغ روشن کرتا ہے، وہ بیابانوں میں راستہ بنا لیتا ہے، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اشعار پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا کیریکٹر بنانے کے لیے، اپنا کردار بنانے کے لیے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ رہی ہے۔ حق و صداقت کا پرچم جب بلند کیا کسی نے، تبھی باطل ٹکرایا ہے۔ دو ہی چیزوں کا ٹکراؤ ہے، یا تو روشنی ہے یا اندھیرا ہے، خوشبو ہے یا بدبو ہے، بلندی ہے یا پستی ہے۔ اسلام نام ہے بلندی کا، رفعت کا، عروج کا، شجاعت کا، بہادری کا، غلبے کا نام اسلام۔ تعداد پر منحصر نہیں ہے، تعداد پر موقوف نہیں ہے۔ تعداد کتنی ہوگی؟ پیغمبروں کے دور میں بعض دفعہ ایسا ہوا کہ جماعت بہت تھوڑی سی رہی، ماننے والوں کی جماعت مختصر رہی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ باطل پرستوں کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی، تکلیفوں کو اور مصائب کو اور آلام کو اور رنج و غم کو دیکھ کر کے انہوں نے راستہ بدل لیا۔ ایسا نہیں تھا، اولاد کا قتل ہو رہا ہے، کوئی ڈر نہیں۔ یہی ہے، صفات بیان کی گئی باقاعدہ ایمان والوں کی۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم يرتابوا، اور پھر وہ شک نہ کریں۔ قرآن کے اس اعلان پر لا ریب فیہ، کتاب میں شک نہیں ہے، تو عملاً وہ اس بات کا اظہار کریں کہ ہمارے دلوں میں کتنی طاقتیں رکھنا ڈالیں۔ یہودی
اور بڑی بڑی طاقتیں قرآن کے معنی بدل کر تحریف کرنے کی کوشش کریں، معانی کو بدلنے کی کوشش کریں اور وہ ہمیں بہکانے لگیں، تو ثم لم یرتابوا، مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا تردد میں آ جائے کہ شاید یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ ہاں، قادیانی نے صحیح کہا، نعوذ باللہ، غلام القادر نے دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اصلی تو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو بروزی کہہ رہا ہے، وقتی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ اس شش و پنج میں پڑ جائے اور لوگ یہ فتنہ پھیلائیں، یہ افواہ پھیلا دیں کہ مسلمان تو ناپاک رہتا ہے، مسلمان تو پاک رہنا نہیں جانتا، ان کے اندر تو اتحاد ہی نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ مس گائیڈ کرنے والی بات ہے، راستے سے بھٹکانے والی بات ہے۔ روز اول سے اسلام کا نعرہ یہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور مسلمانوں کی جماعت اور جمعیت کو جوڑنے کے لیے اسلام کا پہلا پیغام ہے، صفوں میں اتحاد اور اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے۔ اسی لیے اس نے برادرانہ فرق کو کوئی اہمیت نہیں دی، علاقائی اور جغرافیائی مسائل کو اس نے کوئی اولیت نہیں دی۔ آپ پورب کے ہوں، پچھم کے ہوں، دکھن کے ہوں، شمال کے ہوں، کہیں کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی برادری سے تعلق ہو، کسی بھی نسل سے تعلق ہو، کالے ہوں، گورے ہوں، اسلام نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس نے ایک لڑی میں پرویا ہے۔ تو ظاہر بات اگر کوئی یہ کہے کہ تفرقہ ڈالتا ہے اسلام، توڑتا ہے مسلمان اسلام، آپس میں تعلقات اور رشتے ناتوں میں شگاف پیدا کرتا ہے، تو یہ بات غلط ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت سے دور ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھو گے جب پاک ہونا پڑے گا، قرآن پڑھو گے جب پاکی سے قرآن کو چھونا ہوگا، ہاتھ لگانا ہوگا، بال الٹے سیدھے جسم پہ پھیل رہے ہیں ان کو پاک کرنا ضروری ہے، ان کو تراشنا ضروری ہے، خوشبو لگانا سنت قرار دیا گیا ہے، معدے کی بدبو اور دانتوں کی غلاظت نکالنے کے لیے مسواک اور دوسری چیزوں کا استعمال۔ بتائیے اس سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ یہ تو مذہبی شناخت ہے، پہچان۔ اگر اس کو نہیں کرتا تو وہ اس سے منحرف ہو رہا ہے، اپنے اصولوں سے، اسلام کی روح سے وہ دور ہو رہا ہے۔ پھر کیسے یہ الزام سنا جا سکتا ہے؟ اس الزام کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہے ابتداء اسلام کا مرحلہ کہ 5 چیزوں پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا اسلام ہے۔ لیکن حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج ہے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ سے اس وقت پوچھا جا رہا ہے، عمرو بن حفصہ معلوم کرتے ہیں کہ مل اسلام، ایک تو اسلام کو پوچھا تھا ابھی شروع میں ابتداء اسلام میں، اور اب یہ سوال ہو رہا ہے کس وقت؟ جب اسلام کو عروج مل گیا، اسلام کچے پکے گھر میں پھیل گیا، آپ کی پیشین گوئی کے مطابق، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اور اللہ کی مشیت کے مطابق، اس وقت یہ سوال ہو رہا ہے، عمرو بن حفصہ سوال کر رہے ہیں کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کا ارشاد ہے، آپ کا جواب ہے کہ کھانا کھلانا بھوکوں کو اسلام ہے۔ اطعام الطعام، کھانا کھلانا،
اور میٹھے بول بولنا اسلام ہے۔ بتائیے، قربان جائیے اسلام پر، اسلام کی تکمیل پر، اسلام کے مکمل ہونے پر، اسلام کے کمپلیٹ ہونے پر جب اب کوئی چیز نہیں رہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان ہو چکا ہے کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، ہم تم سے اسلام کے اعتبار سے راضی ہو گئے، مکمل کر دیا، اتمام تو اتمام بھی کر دیا اور تکمیل بھی کر دی۔ اس وقت اعلان اور جواب یہ ہے، اسلام کے بارے میں، اسلام سے متعلق سوال کرنے والے سائل کو جواب دیا جا رہا ہے۔ کیا جواب ہو رہا ہے؟ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور میٹھے بول بولنا اسلام ہے۔ کیا چیز رہ گئی؟ آج وہ الگ بات ہے کہ ہم عبادات کو جو ابتدائی اسلام میں اسلام کا مطلب بیان کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلمے پر ایمان لانا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اسلام ہے، ہم اس کو تو فالو کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ بھئی اگر کچھ نہیں تو جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں ہوں اور بہت زیادہ بدگمانی میں بھی نہیں ہوں، اور ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے، کم از کم جمعہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ 8 کھاٹ مر گئے 360، یہ تو ہمارا چلتا ہی ہے کم سے کم، تو نماز تو چل رہی ہے صاحب، مولانا صاحب نماز سے ہم غافل نہیں ہیں۔ روزے کے وقت میں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، چاہے 10 رکھیں، 6 رکھیں، 8 رکھیں، روزہ ضرور رکھتے ہیں، رمضان رکھتے ضرور ہیں۔ گیس ہے، گیا گزرا آدمی ایک روزہ تو ضرور رکھ لیتا ہے، نہیں رکھ لیتا ہے؟ گیس ہے گزرے کی بات کر رہا ہوں، باقی چھپ چھپ کے کھاتا ہے، روزہ داروں کا ادب کرتا ہے بیچارہ، اللہ سے تو نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو چھپ کے کھانے میں بھی وہی بات ہے اور کھل کے کھانے میں وہی بات ہے۔ حج بھی کر لیتے ہیں، اگر بچوں کی شادی ہو جائے تو، مال وال بچ جائے تھوڑا بہت تو حج بھی کر لیتے ہیں جا کے۔ حج کر کے مال بچتا ہے جب شادی کرتے ہیں، ایسا نہیں، پہلے شادی وادی بھی تو ضروری ہے بھائی، شادی کے لیے مال نکالنا ضروری ہے، حج کے لیے نہیں۔ حج فرض ہوا پڑا ہے، کوئی بات نہیں۔ زکوٰۃ بھی تھوڑی بہت نکال دیتے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب کتنی نکالنی ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نام پہ نکال دیتے ہیں۔ رمضان میں نکالتے تو آتے ہیں سفیر، وہ مانگنا آتا اس کو دیتے ہیں، نکالتے ہیں تو بے ڈھنگی نکالتے ہیں، چاہے مستحق ہے نہیں ہے، حقدار ہے نہیں ہے، دے دیا، میرا سلام کر لیا کسی نے زور سے آ کے، حضرت کیسے ہیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے، وہ آپ نے پہلے 500 ہی کٹوائی تھی، اس بار 1000 ہی کٹوا لیجیے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کس کے پاس جا کے خرچ کرے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، نکالی تو ایسی نکالی کہ وہ جا کے لگے گی بھی نہیں لگے گی جہاں لگنی تھی۔ تو یہ تو ہمارا سیوا ہے، ہمارا شعار چل رہا، ہم اس میں کوتاہی نہیں کر رہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی خرچ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کھلاؤ، اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، واطعم البائس الفقیر، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنوں کو غیروں کو فرق مت کرو، اپنوں کا غیروں کا فرق مت کرو۔ بڑھ چڑھ کر اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام اسے کہتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو نفع نہ پہنچائے، نفع کی بات نہ کرے، فائدے کی بات نہ کرے، لوگوں کام نہ آئے، فلاحی کام نہ کرے، ویلفیئر نہ کرے۔ سوسائٹی بنا کے، وہ ٹرسٹ بنا کے ضروری نہیں کہ فوٹو کھنچوا لیا اور ذرا سا فنڈ ونڈ لینے کے لیے لحاظ بانٹ دیے، سردی کا موسم آیا فوٹوگرافی کر لی اور وہ فوٹو بھیج دیے کسی این جی او بنا کر۔ این جی او کیا ہے بھئی؟ آپ کا خود اگر اہمیت حیثیت ہے تو کریے، دوسروں سے چندہ بٹور کے، ان کی مدد لے کر غریبوں کی اپنے پاس جمع کر کے آدھا اس میں کھا لیا، خرد کر دیا، آدھا بانٹ دیا، کہہ رہے ہیں کہ بہت مدد کر رہے ہیں، اسکالرشپ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے امین بننے کی؟ انہیں ڈائریکٹ رہنمائی کیجیے، ڈائریکٹ رہنمائی کیجیے، گائیڈ کیجیے کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ضرورت مند لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، حقدار لوگ ہیں،
ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، ابھی آگ لگ گئی، ابھی اجاڑ دیا، ابھی بلڈوزر چل گیا، ابھی فلاں ہو گیا، ابھی یہ ہو گیا، وہاں جا کر کے رہنمائی کر دیجیے، بس خود بھی نہ جائیے۔ جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے جن کو دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے، وہ ڈائریکٹ جا کے خرچ کریں، خاموشی سے کریں۔ کوئی دیکھ لے تو کوئی ایسا نہیں کہ کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا، دکھانے کی نیت نہ رکھے، دیکھ لے تو کیا حرج ہے، دیکھ رہا دیکھو، نیت میں مت آنے دو۔ ایمان کی پختگی پر ہے یہ معاملہ، ایمان پختہ ہوگا تو ریاکاری آنی نہیں ہے، ایمان پختہ نہیں ہوگا تو چھپ کے بھی ریاکاری آ جائے گی، چھپے کو بیان کرتا پھرے گا، اور میں نے بڑی خاموشی سے اس خاموشی سے کیا تھا، لیکن خاموشی کے مسئلے کو ڈینگے مارتا پھر رہا ہے، خاموش عمل کا چرچا کرتا پھر رہا ہے، تو اس سے زیادہ خطرناک ہو گیا۔ میں نے فوٹو نہیں کھنچوائے، میں نے دکھا کے نہیں دیا، اللہ کے یہاں اتنا نازک معاملہ نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے، پیچیدہ ہم نے خود بنا دیا۔ وہ نیت کو ڈرولتا ہے، بس نیت کو صحیح کیوں نہیں رکھتے ہم؟ جب نیت کو وہ دیکھتا ہے، وہ علیم ہے، بصیر ہے، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے برتن کو، دل کے برتن کو صاف کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے اندر تزکیہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اندر تقویٰ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اندر خشوع خضوع کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے عمل کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ ہم لینے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اجر کے لیے کر رہے ہیں، ہم لالچی ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم مطلبی ہیں، اللہ سے مطلبی ہیں، اللہ سے اپنا مطلب پورا کرنا ہے، تو اپنا اصلی اجر ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اصلی نفع سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ دائمی منفعت سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ ریاکاری مبتلا ہو کر، دکھاوا مبتلا ہو کر۔ تو اسلام تو وہ ہے جو انسان کو بااخلاق بناتا ہے، انسان کو اخلاق کے زیور سے سنوارتا ہے، اس کی خوبی ہے یہ، وہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لو، جس جماعت کو سجایا سنوارا تھا اللہ کے رسول نے، اور قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا تھا، کہ اگر کہ کہنے لگو کہ نبی کا کام تھا تو پیغمبر کا، صحابہ پیغمبر کہاں تھے؟ صحابہ نبی تھوڑی تھی، صحابہ تو ہم جیسے آدمی تھی، انصار مدینہ تو ہماری طرح تھے، مکے کے رہنے والے تو ہماری طرح تھے، قریش مکہ، انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا، سب کچھ ہمارے سامنے تاریخ بھری پڑی۔ اس لیے کبھی بھی لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس آیت پر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنے کردار میں مضبوط رہنا ہے، ہمیں کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، حرام ٹکڑوں پر نہیں جانا ہے، حرام لقموں سے بچنا ہے، اور اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ اوڑھنا بچھونا یہ نہیں کہ ویسے ہی بس کہنا سننا نہیں، بس صرف اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ زندگی میں ہر وقت ہم کمائی کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، اور ہم اب بھی کوئی بہت زیادہ پستی میں نہیں ہیں، بہت زیادہ نقصان میں نہیں ہیں، یہ سب حالات تو آتے ہیں، بس اگر ہماری کمزوری تھوڑی ہے، نقصان کی بات ہے تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا مجدار میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اپنا آپ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ ہماری عبادتوں میں ذرا ترقی ہو جانی چاہیے، درود السلام ہمارا بڑھ جانا چاہیے، تلاوت قرآن بڑھ جانی چاہیے، عمل پر ثابت قدمی بڑھ جانی چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی تمام نسلوں کو راہ حق کی طرف لانے کے لیے ہماری فکر بڑھ جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔